آپ کا پوتا تو بالکل چنگیز خان ہے نانی جان۔ وہ روتے ہوئے ان کو ریحان کی شکایت لگا رہی تھی۔ آج انہوں نے مجھے اتنی زور سے ڈانٹ کر مردانے سے باہر بھیجا ہے، اور گھور بھی ایسے رہے تھے جیسے ابھی آنکھوں ہی آنکھوں سے نکل جائیں گے۔ ساتھ ہی اس نے آنکھیں پھیلا کر دکھاتے ہوئے گویا ریحان خان کی نقل اتاری تھی، جبکہ نانی جان کے لبوں پر مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ 2 ماہ قبل اپنی بیٹی کو کھونے کے بعد جب وہ رمیسا کو اپنے ساتھ حویلی لے آئی تھیں، تب سے یہ بچی ہی ان کی زندگی کی رونق بن گئی تھی۔ اور کل تو انہوں نے میرے سارے ڈائجسٹ بھی اٹھا کر باہر پھینک دیے تھے، کہتے ہیں یہ سب فضول چیزیں ہیں۔ بھلا کسی کے ڈائجسٹ پھینکنا بھی کوئی اچھی بات ہے؟ رمیسا نے ایک اور شکایت پیش کی، جبکہ اس کے پیچھے کھڑا ریحان اسے سخت نظروں سے گھور رہا تھا۔ ذرا تفصیل سے بتاؤ اور کیا کیا ظلم کرتا ہوں میں تم پر؟ ریحان کی سرد آواز پر رمیسا کا سانس حلق میں ہی اٹک گیا تھا۔ سرخ حویلی کے وسیع و عریض زنان خانے میں بی جان اپنے تخت پر بیٹھی تھی۔ سفید ان کا گولا ان کی گود میں تھا اور ہاتھوں میں پکڑی سلائیاں بڑی مہارت سے چل رہی تھیں۔ مفلر کا ایک اور حصہ مکمل ہونے کو تھا کہ اچانک رمیسا تقریباً دوڑتے ہوئے زنان خانے میں داخل ہوئی تھی۔ نانی جان! بھاگنے کے سبب اس کا سانس بری طرح پھولا ہوا تھا اور چہرے پر ناراضی صاف جھلک رہی تھی۔ بی جان ابھی اسے دیکھ کر کچھ پوچھتیں اس سے پہلے ہی وہ دھڑام سے ان کے تخت پر چڑھ بیٹھی۔ آپ کا پوتا تو بالکل چنگیز خان ہے نانی جان۔ رونے جیسا منہ بنا کر اس نے شکایت کا آغاز کیا۔ آج انہوں نے مجھے اتنی زور سے ڈانٹ کر مردانے سے باہر بھیجا ہے، اور گھور بھی ایسے رہے تھے جیسے ابھی آنکھوں ہی آنکھوں سے نکل جائیں گے۔ ساتھ ہی اس نے آنکھیں پھیلا کر دکھاتے ہوئے گویا ریحان خان کی نقل اتاری تھی۔ اس کی معصومانہ ادا ایسی تھی کہ نانی جان بے اختیار ہنس پڑی۔ 2 ماہ قبل اپنی بیٹی کو کھونے کے بعد وہ رمیسا کو اپنے ساتھ حویلی لے آئی تھیں، اور جب سے رمیسا اس حویلی میں آئی تھی، اس کی شرارتیں، باتیں اور معصوم حرکتیں اس ویران حویلی میں پھر سے رونقیں بکھیرنے لگی تھیں۔ اور کل تو انہوں نے میرے سارے ڈائجسٹ بھی اٹھا کر باہر پھینک دیے تھے، کہتے ہیں یہ سب فضول چیزیں ہیں۔ بھلا کسی کے ڈائجسٹ پھینکنا بھی کوئی اچھی بات ہے؟ رمیسا نے ایک اور شکایت پیش کی، جبکہ اس کے پیچھے کھڑا ریحان اسے سخت نظروں سے گھور رہا تھا۔ بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے، بی جان نے ہنسی دباتے ہوئے تائید میں سر ہلایا۔ ذرا تفصیل سے بتاؤ اور کیا کیا ظلم کرتا ہوں میں تم پر؟ ریحان کی سرد آواز پر رمیسا کا سانس حلق میں ہی اٹک گیا تھا۔ ڈرتے ڈرتے بڑی بڑی آنکھوں کے ساتھ وہ آہستہ آہستہ پلٹی۔ سامنے ریحان خان دونوں ہاتھ سینے پر باندھے پوری سنجیدگی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ نہ جانے کب وہاں آ کھڑا ہوا تھا۔ رمیسا نے بے اختیار اپنے خشک ہوتے ہونٹوں پر زبان پھیری، پھر ایک زبردستی کی مسکراہٹ ہونٹوں پر لانے کی ناکام کوشش کی۔ آپ خاموش کیوں ہو؟ وہ چند قدم کا فاصلہ ختم کرتا اب تخت کے پاس آ کھڑا ہوا تھا، اور رمیسا بیچاری کچھ بولتی بھی کیسے؟ وہ کچھ لمحے قبل اتنا کچھ کہہ چکی تھی کہ اب ریحان خان کے سامنے مزید کچھ بولنا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ ابھی تو بڑی تفصیل سے میرے مظالم بیان ہو رہے تھے، جاری رکھو، میں بھی تو سنوں۔ قریب رکھے تخت پر بیٹھتے ہوئے اس نے بھگو کر طنز کیا تھا۔ میں تو بولنے کی کوشش میں وہ چند لفظ ہی کہہ سکی تھی، تبھی ریحان کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ رمیسا نے موضوع بدلنے کی کوشش کی تھی۔ مہمانوں کے ساتھ پی چکا ہوں۔ اس کی کوشش وہ ایک ہی جملے سے ناکام کر گیا۔ اچھا تو پھر کھانا؟ ہاں کھانا لے آتی ہوں میں۔ اس نے اب وہاں سے کھسکنے کو نیا بہانہ تراشا، ساتھ ہی تخت سے اتر کر جوتا بھی پہننے لگی کہ بس وہ ہاں کرے اور وہ وہاں سے رفو چکر ہو جائے۔ رہنے دو، سب کے ساتھ ہی کھاؤں گا۔ ریحانہ یہ بہانہ بھی رد کر گیا۔ ابھی تم میری شکایتوں کی فہرست مکمل کرو، میں بھی تو سنوں کہ آخر کیسے کیسے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے ہیں میں نے۔ اس نے ایک بار وہی بات دہرائی، اور اب رومی نے مسکین سی صورت بنا کر بی جان کو دیکھا تھا۔ جاؤ میرے لیے کھانا لے آؤ۔ بی جان نے گویا اس کی مشکل آسان کی، اور اگلے ہی لمحے وہ زنان خانے سے باہر نکل چکی تھی۔ کیوں تنگ کرتے ہو بچی کو؟ رومی کے جانے کے بعد بی جان نے ریحان کو خفگی سے گھورا تھا۔ میں تنگ کرتا ہوں؟ جواباً اس نے حیرت بھرے لہجے میں سوال کرتے ہوئے تعصب سے انہیں دیکھا تھا۔ کچھ دیر بعد رمیسا ایک ٹرے میں بی جان کا پرہیزی کھانا لیے دوبارہ زنان خانے میں داخل ہوئی تھی، اور وہاں قدم رکھتے ہی اس کے کانوں میں ریحان خان کی ہنسی کی آواز پڑی تھی۔ اگرچہ وہ ہنسی صرف چند لمحوں کی تھی، لیکن ہلکی سی مسکراہٹ ریحان کے لبوں پر آئی تھی، اور اگلے ہی لمحے اس کے چہرے پر بھرپور وہی سنجیدگی لوٹ آئی۔ مگر اتنا مختصر سا منظر بھی رمیسا کو اپنی جگہ ساکت کر دینے کے لیے کافی تھا۔ اس نے بے اختیار چند پل دروازے پر ہی کھڑے کھڑے ریحان کو دیکھا کہ یہ منظر اسے حیران کر دینے کو کافی تھا۔
اس سے قبل تو اس نے ریحان کو ہمیشہ سنجیدہ ہی دیکھا تھا۔ ارے رومی، وہاں کیوں رک گئی ہو؟ بی جان کی آواز پر وہ چونکی اور جلدی سے خود کو سنبھالتے ہوئے آگے بڑھی۔ ٹرے احتیاط سے تخت پر رکھتے ہوئے بھی اس کی نظریں بار بار بے اختیار ریحان کے چہرے کی طرف اٹھ جاتی تھیں، جیسے یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ وہ واقعی ہنسا تھا۔ ریحان نے بھی خود پر اس کی مسلسل اٹھتی ہوئی نگاہوں کو محسوس کر لیا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ اور پھر اس نے سنجیدہ سے لہجے میں رومی سے پوچھ ہی لیا۔ آپ ہنستے بھی ہیں؟ جو بات اس کے دل میں تھی وہ بنا سوچے سمجھے زبان پر بھی آ گئی، اور جب یکدم ہی اسے اپنی بات کا احساس ہوا تو اس نے بے ساختہ اپنی زبان دانتوں تلے دبا لی۔ مجھے ممانی بلا رہی ہیں۔ خفت چھپانے کو اس نے بہانہ گھڑا اور پھر عجلت میں واپسی کے لیے پلٹ گئی۔ ابھی وہ دروازے تک پہنچی ہی تھی کہ سامنے سے مہرین بیگم اندر داخل ہوئیں۔ وہ بھی رومی کی حیرت بھرے لہجے میں کئی بات سن چکی تھی، تبھی مسکرا رہی تھی۔ ممی آپ بھی؟ ریحان نے انہیں تعصب سے دیکھا، مگر وہ بدستور مسکراتی رہیں اور پھر اس کے پاس ہی تخت پر آ بیٹھی۔ میں نے کچھ دن پہلے تم سے کچھ کہا تھا ریحان، اس بارے میں تم نے کیا سوچا ہے پھر؟ وہ اب سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی تھیں اور ریحان جانتا تھا کہ وہ کس بات کا ذکر کر رہی تھی۔ چند روز قبل ہی مہرین بیگم نے رمیسا کو اپنی بہو بنانے کی خواہش اس کے سامنے ظاہر کی تھی۔ اس وقت اس نے کوئی جواب دینے کے بجائے صرف اتنا کہا تھا کہ اسے سوچنے کے لیے کچھ وقت چاہیے۔ وہ یہ خواہش مہرین بیگم نے ظاہر کی تھی، مگر وہ جانتا تھا کہ پس پردہ بھی جان بھی یہی چاہتی ہیں کہ رومی ریحان کی دلہن بنے۔ ابھی کچھ نہیں سوچا ممی، اس نے سرسری انداز میں مختصر جواب دیا۔ تو پھر سوچو نا، اور کتنا وقت لگاؤ گے؟ بس تمہاری ہاں کی دیر ہے، میں آنن فانن رومی کو اپنی بہو بنا لوں گی۔ انہوں نے اپنی بات پر زور دیا تھا۔ میری خواہش تو یہی ہے کہ اب رمیسا اس گھر میں ہی رہے، مگر میرے لیے تمہاری مرضی بھی اہم ہے، تم پر کوئی زبردستی نہیں ہے میرے شیر۔ بی جان نے اسے نرم نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ان کے لیے جہاں نواسی اہم تھی وہیں لاڈلا پوتا بھی اہم تھا۔ ریحان چند لمحوں تک خاموش بیٹھا دونوں کے چہروں کو دیکھتا رہا۔ وہ اس حقیقت سے بخوبی واقف تھا کہ رمیسا کے اس حویلی میں آنے کے بعد بی جان کی طبیعت کافی بہتر ہوئی تھی۔ رومی کے ہونے سے ہر طرف رونق بکھرتی محسوس ہوتی تھی، اور وہ اب ان کی بیٹی کی آخری نشانی بھی تھی، تبھی وہ رومی کو خود سے دور نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، کافی دیر کی خاموشی کے بعد آخرکار ریحان نے دھیمے لہجے میں کہا تھا، جبکہ مہرین بیگم کا چہرہ یکدم خوشی سے کھل اٹھا تھا۔ پھر تو بہت بہت مبارک ہو بی جان۔ انہوں نے خوشی سے مسکراتے ہوئے بی جان کی طرف دیکھا۔ بس ہم نکاح کے لیے اگلے جمعے کا دن فائنل کر لیتے ہیں۔ وہ تو گویا تیلی پر سرسوں جمانے کی کوشش میں لگ چکی تھیں۔ ان کی اس بے صبری پر ریحان نے بے اختیار گہرا سانس لیا۔ اتنی دیر کیوں کر رہی ہیں؟ یہ نیک کام آج ہی وقت پر کر لیں۔ ریحان نے تعصب سے انہیں دیکھتے ہوئے گہرا طنز کیا، مگر وہ اسے یوں اگنور کر گئیں جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہوں۔ ریحان نے ایک نظر ان دونوں کے خوشی سے دمکتے چہروں پر ڈالی، پھر خاموشی سے اٹھا اور وہاں سے باہر نکل گیا، جبکہ اس کے پیچھے شادی کی تیاریوں کی باتیں اب بھی جاری تھیں۔ اس حویلی میں بی جان کے 2 بیٹے مقیم تھے، بڑا بیٹا اسود خان اور ان کی زوجہ مہرین بیگم۔ ان کی 2 بیٹے تھے ان کے، ریحان خان اور زمان خان، جبکہ بی جان کے دوسرے بیٹے کا نام جہاں-زیب خان تھا، جن کی زوجہ بشرا بیگم تھی۔ ان کی 3 اولادیں تھیں۔ بڑا بیٹا حیدر جو زمان کا ہم عمر تھا، اور پھر 2 جڑواں بہنیں نمرہ اور فروہ تھیں۔ زمان اور حیدر ان دنوں اپنے دوستوں کے ساتھ ٹرپ پر گئے ہوئے تھے، اور نمرہ اور فروہ اپنے ننیال۔ تبھی ان دونوں حویلی میں سکون ہی سکون تھا۔ رومی کچھ دیر پہلے ہی بی جان کے کمرے میں آئی تھی اور اب وہ بیڈ پر بیٹھی اپنا ناول پڑھنے میں مگن تھی، جبکہ بی جان سائڈ ٹیبل پر رکھے جیولری کے ڈبے اٹھا کر رومی کے سامنے رکھتی جا رہی تھی۔ سمینہ کے لیے کچھ زیور بنوائے تھے میں نے، لیکن وہ اس نے تمہارے لیے میرے پاس امانت رکھوا دیے تھے۔ انہوں نے ایک ڈبہ آہستہ سے کھولتے ہوئے اندر رکھا سیٹ محبت بھری نظروں سے دیکھا تھا، اور ماں کے ذکر پر رومی نے فوراً ناول ایک طرف رکھا اور بی جان کی طرف متوجہ ہوئی۔ دیکھو، انہوں نے باکس رومی کی طرف بڑھا دیا جس میں خوبصورت چوکر اور مالا سیٹ تھا۔ یہ تو بہت پیارے ہیں نانی جان، سیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے چمکتی آنکھوں سے کہا تھا۔ اب بی جان دوسرا چوکور ڈبہ کھولنے لگی تھی۔ نکاح کے لیے ان دونوں میں سے کوئی ایک سیٹ دیکھ لو، مجھے تو یہ زیادہ پیارا لگ رہا ہے۔ انہوں نے اب دوسرا چوکر سیٹ اس کے سامنے کھولا۔ رمیسا کی نظریں ابھی تک زیورات پر ہی تھیں، مگر اگلے ہی لمحے جب اس نے بی جان کی بات پوری پروسیس سنی تو چونک کر سر اٹھایا۔ نکاح کس کا؟ وہ حونک بنی انہیں دیکھنے لگی۔ ارے بھائی، تمہارا نکاح۔ بی جان نے دھیرے سے اس کے سر پر چپت لگائی اور رومی کی حیرت پہلے سے زیادہ بڑھی۔
کئی بار بھی جان ریحان اور اس کے نکاح کی بات کر چکی تھی اور وہ صرف کندھے اچکا دیتی کہ ریحان تو اسے پسند ہی نہیں کرتا تھا، تو پھر نکاح کے لیے وہ خود ہی منع کر دے گا۔ مگر اب بھی جان کی باتیں تو کچھ اور ہی کہانی سنا رہی تھیں۔ کیا چنگیز خان مان گئے نکاح کے لیے؟ وہ اپنی حیرت کو لفظوں میں ڈھال گئی، مگر ریحان کو چنگیز خان کہنے پر بھی جان نے اسے تنبیہی نظروں سے گھورا۔ اوہ سوری، اس نے فوراً معذرت کے انداز میں کان پکڑے، جبکہ بھی جان اب باقی زیورات دیکھنے لگی تھیں۔ ویسے تو وہ مجھے ہر وقت ڈانٹتے رہتے ہیں اور اتنا تو مجھے بھی پتہ ہے کہ وہ مجھے پسند نہیں کرتے، پھر نکاح کے لیے کیسے مان گئے؟ وہ اس اچانک آیا پلٹ پر جتنا حیران ہوتی کم تھا۔ ضرور یہ شادی کے بعد مجھے ٹارچر کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں گے، پھر تو میں مظلوم بیویوں کی طرح کسی سے کچھ کہہ بھی نہیں سکوں گی۔ چند لمحے سوچنے کے بعد اس نے خود ہی نتیجہ اخذ کیا کہ اس کے پڑھے ناولز میں تو زبردستی شادیوں کے بعد ایسا ہی ہوتا تھا۔ کہاں کھو گئی رومی؟ سیٹ دیکھو، بی جان نے اس کا کندھا ہلاتے ہوئے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ آپ اپنی پسند سے کوئی بھی فائنل کر لیں نانو، میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ اگلے ہی لمحے وہ انہیں جواب دیتی تیزی سے کمرے سے باہر نکل چکی تھی۔ اب اس کا رخ مردان خانے کی طرف تھا۔ اس بار اس نے مردان خانے کے اندر جانے کے بجائے باہر ہی رک کر ریحان کا انتظار کرنا زیادہ مناسب سمجھا، اور پھر اسے زیادہ انتظار بھی نہ کرنا پڑا کیونکہ کچھ ہی دیر بعد وہ جرگے میں جانے کی خاطر باہر نکلا تھا۔ مگر رومی کو وہاں کھڑا دیکھ کر وہ ایک لمحے کو ٹھٹکا۔ اگلے ہی لمحے رومیسا اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ آپ مجھ سے شادی انتقام کے لیے کر رہے ہیں نا؟ اس نے وہی بات کی جو وہ پچھلی کافی دیر سے سوچ رہی تھی۔ کیسا انتقام؟ ریحان نے اسے اچنبے سے دیکھا۔ بھلا وہ اس سے کیوں انتقام لینے لگا؟ میں آپ کو پسند نہیں ہوں، لیکن نانی اماں کی ضد پر آپ کو مجھ سے شادی کرنی پڑ رہی ہے، تو بعد میں اس بات کا انتقام آپ مجھ سے لیں گے؟ رومی نے اب تفصیل سے اپنی بات واضح کی، ساتھ ہی وہ اسے ایسی بے یقین نظروں سے دیکھ رہی تھی جیسے وہ اس سے بدلہ لینے کے بارے میں سوچ بھی کیسے سکتا ہے۔ حالانکہ یہ باتیں تو اس نے خود ہی سوچی ہوئی تھیں۔ میرے پاس ان فضول باتوں کے لیے بالکل وقت نہیں ہے، سامنے سے ہٹو، مجھے جرگے میں بھی جانا ہے۔ ریحان نے اس بے وقوف لڑکی کو تعصب سے دیکھتے ہوئے ایک طرف ہٹنے کا اشارہ کیا۔ میری بات سنے بغیر آپ یہاں سے نہیں جا سکتے۔ اب اس نے دونوں بازو بھی دائیں بائیں پھیلا کر سارا راستہ ہی مسدود کر دیا تھا۔ رومیسا، وہ جھنجھلا چکا تھا، دیکھیں ہم دونوں کی نہیں بنتی، میں یہ بات جانتی ہوں، اس لیے آپ اس نکاح سے خود ہی منع کر دیں۔ رومی نے ایک بار پھر سے اپنی بات دہرانے کی کوشش کی۔ فضول باتیں سوچنے کے علاوہ تمہارے پاس اور کوئی کام نہیں ہے؟ اس نے اب رومی کو تعصب سے دیکھتے ہوئے طنز کیا، جبکہ رومی نے اس کی یہ بات بھی الٹے معنوں میں ہی لے لی۔ ابھی میری باتیں آپ کو فضول لگ رہی ہیں، بعد میں پوری کی پوری فضول ہو جاؤں گی، اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ یہ رشتہ، ہم اس پر بعد میں بات کریں گے۔ اس کی بات ابھی پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ ریحان نے اسے بازو سے پکڑ کر ایک طرف کیا اور پھر سائڈ سے گزر گیا، جبکہ رومی پیچھے کتنی ہی دیر صدمے میں کھڑی رہی تھی۔ رومی وہاں سے سیدھا واپس بھی جان کے کمرے میں آئی تھی، مگر تب تک وہ ظہر پڑھنے لگ گئی تھیں اور مجبور رومی کو اپنی شکایتیں کچھ وقت کے لیے ملتوی کرنی پڑی، مگر پھر اسے نیند آنے کے سبب یہ وقت تھوڑا زیادہ طویل ہو گیا تھا۔ چند لمحے قبل ہی وہ اٹھی تھی اور اب بھی جان کے پاس بیٹھی وہ سارا واقعہ کئی بار انہیں سنا چکی تھی۔ میں تو صرف ان سے بات کرنے گئی تھی نانو، آخر میں وہ ریحان سی ہو گئی، اور اسی وقت ریحان بھی جان کے کمرے میں آیا اور انہوں نے مجھے اتنی زور سے دھکا دے کر ایک طرف کیا تھا۔ اس کی توقع کے عین مطابق رومی شکایتوں کی پٹاری کھولے ہی بیٹھی تھی۔ آپ کو میری بات پر یقین نہیں تو ان سے خود پوچھ لیں، کیا انہوں نے مجھے دھکا دے کر راستے سے نہیں ہٹایا تھا؟ ریحان کو اندر آ کر ایک طرف بیٹھتا دیکھ کر اب اس نے اپنی توپوں کا رخ اس طرف کیا۔ اگر بازو سے پکڑ کر ایک طرف کرنے کو دھکا دینا کہتے ہیں تو ہاں، میں نے محترمہ کو دھکا دیا تھا، اس نے ٹھنڈے لہجے میں طنز کیا، اور بھی جان نے بہت مشکل سے اپنی ہنسی دبائی۔ دیکھیں یہ خود اپنی بات قبول کر رہے ہیں۔ رومی نے اس کے طنز کو اپنے مطلب کے پیرائے میں ڈھالا تو وہ صرف افسوس سے اسے دیکھ ہی سکا۔ یہ لڑکی نہیں سدھر سکتی تھی۔ ہاں بھائی، اب تو تم نے اپنا جرم قبول کر لیا ہے، اب کیا سزا دی جائے تمہیں؟ بی جان نے رومی کی سائڈ لی۔ بی جان، آپ نے بھی اس کے ساتھ ٹیم بنا لی ہے؟ وہ یوں بولا جیسے اسے بی جان سے اس کی توقع نہ تھی۔ آپ ایسے اصل موضوع کو گول نہیں کر سکتے۔ رومی فوراً درمیان میں کودی تھی۔ اسے واقعی بہت برا لگا تھا جب ریحان بغیر اس کی بات سنے وہاں سے چلا گیا تھا، تبھی وہ اب تک دکھ کی کیفیت میں تھی۔ بالکل، سزا تو تمہیں بھگتنی پڑے گی، اور سزا یہ ہے کہ تمہیں آج رومی کے ہاتھ کی بنی چائے پینی پڑے گی۔ بی جان نے رومی کی تائید کے ساتھ ہی سزا بھی سنا ڈالی، اور ریحان نے بے ساختہ اپنے تاثرات بگاڑے، کیونکہ رومی کے ہاتھ کی چائے پینا کڑوی دوائی پینے سے بھی زیادہ مشکل تھا۔
پلا دیں، اس نے بیچارگی سے سزا قبول کی۔ میں ابھی بنا کر لاتی ہوں۔ رومی تو یوں خوش تھی جیسے اسے ہفتے اقلیم کی دولت مل گئی ہو، اور اب تو اس کے انداز پر ریحان کے لبوں پر بھی دھیمی مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ ہر طرف گھوپ اندھیرا تھا، ایسا اندھیرا جس میں اپنا وجود تک محسوس نہ ہو۔ وہ کسی بہت تنگ جگہ میں قید تھی، سانس لینا دشوار ہوتا جا رہا تھا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اسے یوں محسوس ہونے لگا جیسے دیواریں سکڑتی جا رہی ہوں اور اس کا وجود ان کے درمیان پسنے لگا ہو، اور اندھیرا ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتا ہی جا رہا تھا کہ اچانک اس سیاہ اندھیرے میں دو سرخ چمکتی ہوئی آنکھیں نمودار ہوئیں، اور پھر بھیڑیے کی شکل۔ اس بھیڑیے نے 2 قدم مزید آگے لیے تو اب اس کی گردن میں تلوار نما لٹکتا لاکٹ بھی نمایاں ہونے لگا۔ رمیسا کے جسم میں خوف کی ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ وہ بے اختیار پیچھے سرکنے لگی جبکہ وہ سرخ آنکھیں آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگیں۔ وہ بھیڑیا چند قدم لینے کے بعد زوردار آواز میں غرایا تھا، رومی بے ساختہ پیچھے ہٹی۔ اگلے ہی لمحے منظر بدل چکا تھا۔ وہ اب گھنے جنگلوں میں بھاگ رہی تھی، پیچھے سے بھیڑیے کی خوفناک گھراہٹ مسلسل اس کا تعاقب کر رہی تھی۔ خوف کے مارے اس کے قدم مزید تیز ہو گئے، مگر اچانک ایک ابھری ہوئی جڑ سے اس کا پاؤں ٹکرایا اور وہ بری طرح زمین پر گر پڑی۔ اب اس سے اٹھنا دشوار تھا، اور بھیڑیا اب دھیمے قدموں سے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس نے ہاتھوں کے سہارے پیچھے ہونے کی کوشش کی ہی تھی کہ بھیڑیے نے اگلے ہی لمحے پوری قوت سے اس پر چھلانگ لگا دی۔ اس کے نوکیلے پنجے رومی کو اپنی گردن میں کھپتے ہوئے محسوس ہوئے۔ آہ! دہشت زدہ چیخ کے ساتھ وہ جھٹکے سے اٹھی تھی۔ اس کا پورا وجود پسینے میں بھیگا ہوا تھا، سانس اس قدر تیز چل رہی تھی جیسے واقعی وہ میلوں بھاگ کر آئی ہو۔ اس کے کمرے کے باہر سے گزرتا ریحان فوراً چیخ سن کر فوراً اندر آیا تھا۔ آج شام میں ان دونوں کا نکاح اور پھر مہندی کی رسم ہو چکی تھی۔ کچھ دیر پہلے ہی مہندی آرٹسٹ رومی کے ہاتھوں اور پاؤں پر مہندی لگا کر گئی تھی، اور وہیں صوفے پر بیٹھے بیٹھے ہی رومی کی آنکھ لگ گئی جو اس بھیانک خواب پر کھلی تھی۔ کیا ہوا؟ چند قدموں کا فاصلہ سمیٹتے ہوئے وہ بالکل اس کے قریب آ کر کھڑا ہوا تھا، مگر رومی تو اس وقت اپنے حواسوں میں ہی نہیں تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے اب رومی کے چہرے کے گرد اپنے دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے سوال کیا، مگر اس نے اب کی بار بھی کوئی جواب نہ دیا۔ رمیسا! اب ریحان نے آواز ذرا بلند اور سخت کی تو وہ جیسے چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک ہو؟ نرم سے لہجے میں سوال کرتے ہوئے ریحان نے رومال سے رومی کے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا تھا۔ خواب تھا، رومی نے جواباً 2 لفظ کہے۔ پورا وجود اب تک لرز رہا تھا۔ ریحان نے مزید کوئی بھی سوال کیے بغیر پانی اس کی طرف بڑھایا، جس سے اس نے چند گھونٹ بڑھے، پھر اس کے کندھے پر سر ٹکا گئی۔ چند لمحے یوں ہی گزر گئے۔ اس دوران وہ اس کے بازو تھپکتے ہوئے اسے اپنے حصار میں لیے بیٹھا رہا تھا، مگر جب رومی کے حواس ذرا بحال ہوئے تب اسے اس قدر نزدیکی کا احساس ہوا۔ اگلے ہی لمحے اس نے درمیان میں فاصلہ قائم کرنے کی کوشش کی تھی، جسے ریحان ناکام بنا چکا تھا۔ ٹھیک ہو اب؟ اس نے نرم لہجے میں سوال کیا تو رمیسا نے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ سر کو اس بات میں جنبش دی۔ چلو بیڈ پر جا کر لیٹو۔ ریحان نے اسے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں نانو کے کمرے میں چلی جاؤں؟ نظریں نیچے کیے ہی رومی نے گویا اجازت چاہی۔ ہاں، لیکن پہلے یہ مہندی دھو لو، پھر بھی جان کے پاس چلی جانا۔ رومی کو اب جا کر اپنی مہندی کا خیال آیا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی تو لگائی تھی، ابھی سے واش کر لوں تو رنگ نہیں آئے گا۔ اس نے فوراً ہی نفی میں سر کو جنبش دی تھی کہ صبح ہونے سے پہلے تو وہ اسے نہیں دھو سکتی۔ تو پھر تم یہ چاہتی ہو کہ میں تمہیں باہوں میں اٹھا کر ان کے کمرے تک چھوڑ کر آؤں؟ آج پہلی بار ریحان نے اس کی بات کو اپنی مطلب کا رنگ دیا تھا، اور وہ جواباً سرخ رو ہوئی تھی۔ میں نے ایسا تو کچھ نہیں کہا، وہ گڑبڑائی۔ بات کا مطلب تو یہی بنتا تھا، وہ بدستور اس سنجیدگی سے بولا تھا، اور رومی نے بے ساختہ نظریں چرائیں۔ اب ادھر ہی سونا ہے یا بی جان کے کمرے میں جانا ہے؟ اس نے آخری بار پوچھا۔ ادھر ہی سو جاؤں گی، آپ جائیں۔ ایک لمحے سوچنے کے بعد وہ دھیرے سے بولی تھی، اور اگلے ہی پل وہ ریحان کی باہوں میں تھی۔ رومی نے بے تحاشا سرخ پڑتے ہوئے سہارے کے لیے اس کی گردن میں اپنے بازو حائل کیے تھے۔ ریحان نے چند قدم لینے کے بعد اسے بیڈ پر ٹھیک سے لٹایا، پھر اس پر لحاف اوڑھتے ہوئے پاس رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ چلو آنکھیں بند کرو، میں ادھر ہی ہوں۔ ریحان کے کہنے پر اس نے خاموشی سے لحاف مزید اپنے اوپر کھینچا اور آنکھیں بند کر لیں، جبکہ ریحان کتنی دیر وہیں بیٹھا اسے دیکھتا رہا تھا۔ چونکہ اگلے دن رخصتی تھی تو وہ دن بھی ہلے گلے اور بہت ساری رسموں میں گزر گیا تھا۔ مہرین بیگم اور فروا اسے کچھ دیر پہلے ہی ریحان کے کمرے میں بٹھا کر گئی تھیں۔ کمرے میں ہر طرف پھولوں سے سجاوٹ کی گئی تھی، جس کی بھینی بھینی خوشبو کمرے کو خوابناک بنا رہی تھی۔
رومی بیڈ پر اپنا لہنگا پھیلائے کافی دیر تو کمرے کی سجاوٹ ہی دیکھتی رہی اور پھر بیٹھے بیٹھے وہ کب نیند کی وادیوں میں اتری اسے خود بھی خبر نہ ہوئی۔ ریحان جب کمرے میں آیا تھا تب وہ بیڈ پر آڑھی ترچھی سوئی ہوئی تھی۔ بس اسی کی کمی رہ گئی تھی۔ اسے یوں بچوں کے انداز میں پھیل کر سوتا دیکھ کر وہ بڑبڑایا، پھر اپنی شال اتار کر ابتدائی صوفے پر ڈالی اور پھر بیڈ کی طرف بڑھایا۔ رمیسا! ایک قدم کے فاصلے پر رکتے ہوئے اس نے رومی کو آواز دی، مگر وہ اتنی گہری نیند میں تھی کہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ رومی اٹھو! اب اس نے رومی کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے اٹھانے کی کوشش کی۔ تھوڑی دیر سونے دیں پلیز۔ اس کا ہاتھ کندھے سے جھٹک کر وہ نیند بھری آواز میں بڑبڑائی اور پھر کروٹ بدل گئی، مگر وہ اس بھاری لباس اور زیورات میں ذرا بھی آرام دہ نہیں تھی۔ لباس بدل لو پھر آرام سے سو جانا۔ ریحان نے اسے ایک بار پھر اٹھانے کی کوشش کی اور اب اس نے نیند سے بھری آنکھیں تھوڑی میں دیر کھولیں۔ چند لمحے وہ خود پر جھکے ریحان کو دیکھتی رہی اور پھر تیزی سے اٹھ بیٹھی۔ اگر ریحان بروقت پیچھے ہی نہ ہوتا تو یقیناً وہ اس کے ماتھے سے اپنا سر ٹکرا چکی ہوتی۔ آج تو میری شادی تھی۔ کہاں کی نیند، کیسی نیند، وہ تو حشاش بشاش ہوئی بیٹھی تھی۔ بیٹھیں۔ اب اس نے تیزی سے پاؤں سمیٹتے ہوئے اسے اپنے پاس بیٹھنے کی جگہ دی تو ریحان اس نٹنکی کو دیکھتے ہوئے وہیں بیٹھ گیا۔ اب میری منہ دکھائی دیں۔ رومی نے اپنے ہاتھ اس کے سامنے پھیلایا تھا، تھوڑے بکھرے سے حلیے میں آنکھوں میں کچی نیند کی سرخی لیے وہ ریحان کا ضبط آزما رہی تھی۔ ہزار دفعہ دیکھے گئے منہ کی کوئی منہ دکھائی نہیں ہوتی۔ مسکراہٹ دباتے ہوئے ریحان نے اسے زجر کرنے کی کوشش کی۔ میں صبح نانا کی شکایت لگاؤں گی، اور اس نے فوراً ہی دھمکی لگا دی تھی۔ اس کے علاوہ تمہیں کچھ آتا بھی ہے؟ وہ اسے اچنبے سے دیکھنے لگا۔ جواباً وہ بھرم سے مسکرائی تھی۔ ریحان نے اب ذرا آگے جھک کر سائڈ ٹیبل سے چھوٹا سا جیولری باکس نکالا تھا، پھر اسے کھول کر رومی کے سامنے کیا۔ اس میں موجود سفید بریسلٹ کو دیکھ کر رومی کی آنکھوں میں ستائش بھری۔ واؤ، یہ تو بہت پیارا ہے، میرے لیے ہے نا؟ وہ جیسے یقین دہانی چاہتی تھی، مگر ریحان آخری جملے پر بدمزہ سا ہوا۔ بھلا اس سوال کی کوئی تک بنتی تھی؟ نہیں۔ اگلے ہی لمحے ریحان وہ باکس واپس اپنی طرف کر چکا تھا۔ میرے سامنے نکالا ہے تو میرا ہی ہوا نا؟ رومی نے دانت دکھاتے جلدی سے اس کے ہاتھ سے وہ بریسلٹ پکڑ لیا تھا۔ تھینک یو۔ اسے 2 لفظوں میں شکریہ کہنے کے ساتھ ہی وہ اپنا لہنگا سمیٹ کر چھلانگ لگا کر بیڈ سے اتری اور ریحان نے اسے دہل کر یوں دیکھا تھا جیسے ابھی وہ گر جائے گی۔ بیوی کے نام پر بیبی سٹنگ کے لیے بچی دے دی ہے، وہ بے ساختہ بڑبڑایا، جبکہ اس کی یہ دھیمی آواز میں کی گئی سرگوشی وہ سن چکی تھی۔ بچی نہیں ہوں میں، اس نے فوراً جوابی کارروائی کی اور اگلے ہی لمحے وہ اسے بازو سے کھینچ کر بیڈ پر گرا چکا تھا۔ اب وہ میٹرس پر لیٹی تھی جبکہ ریحان اس کے ارد گرد دونوں بازو رکھے اس پر جھکا ہوا تھا۔ اچھا پھر تو؟ اس نے معنی خیز انداز میں کہتے ہوئے بات ادھوری چھوڑ دی۔ بچی ہی ہوں، چھوٹی سی۔ اس سے بچنے کی خاطر رومی نے فوراً ہکلاتے ہوئے اپنا جملہ بدلا اور تیزی سے اس کے بازو کے نیچے سے نکلتی ہوئی واش روم میں جا بند ہوئی۔ بے وقوف! اس قدر پھرتی پر ہنستے ہوئے وہ بے ساختہ بڑبڑایا تھا۔ ان کی شادی کو 1 ماہ ہونے کو آیا اور ان دنوں میں رومی کو جس چیز نے سب سے زیادہ حیران کیا تھا وہ ریحان کا نرم رویہ تھا۔ حالانکہ وہ تو دل ہی دل میں خود کو ہر وقت ڈانٹ، سختی اور بے شمار پابندیوں کے لیے تیار کیے بیٹھی تھی۔ اسے یقین تھا کہ شادی کے بعد ریحان اس سے اپنے سارے انتقام پورے کرے گا، مگر حقیقت اس کی سوچ سے یکسر مختلف نکلی۔ اب بھی وہ فرور کے ساتھ حویلی کی پچھلی جانب پھیلے وسیع باغ میں آہستہ آہستہ ٹہل رہی تھی، جبکہ سوچوں کے تانے بانے ریحان کے گرد ہی گھوم رہے تھے۔ لگتا ہے ریحان لالا کی سنگت میں آپ کے دن بہت اچھے گزر رہے ہیں؟ فروا نے شرارتی انداز میں اسے دیکھتے ہوئے چھیڑا، جبکہ وہ اس اچانک ذکر پر بری طرح چینپی تھی۔ میں نہیں تو؟ رومی نے فوراً ہی سر کو نفی میں جنبش دی۔ جی ہاں، فروا نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ پہلے تو پورا دن ریحان لالا کی شکایتیں کرتی نہیں تھکتی تھی، اور انہیں چنگیز خان کا لقب بھی تو آپ نے ہی دیا تھا، مگر اب وہ 2 دن سے شہر گئے ہوئے ہیں تو آپ کا چہرہ ہی اتر گیا ہے۔ وہ اسے ہنوز شرارتی اور معنی خیز نگاہوں سے تک رہی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ رومی نے فوراً نظریں چرا کر انکار کیا، مگر اس کا سرخ پڑتا چہرہ تو کچھ اور ہی کہہ رہا تھا۔ بھائی کو مس کر رہی ہیں نا؟ اب فروا نے ایک اور سوال کیا، اور رومی یکدم ہی خاموش ہو گئی۔ وہ واقعی ریحان کو بہت زیادہ مس کر رہی تھی۔ پچھلے 1 مہینے میں ریحان اسے اس قدر اپنی موجودگی کا عادی کر چکا تھا کہ اب صرف 2 دن کی جدائی بھی اسے عجیب سی لگ رہی تھی، اور وہ خود اس احساس پر حیران تھی۔ اداس کیوں ہو رہی ہیں؟ ہم ابھی لالا کو کال کر لیتے ہیں، چلیں؟ اسے اداس ہوتا دیکھ کر فروا نے فوراً حل پیش کیا۔
کال کی ضرورت نہیں پڑے گی اب۔ اپنے پیچھے بڑھتے ریحان کی آواز پر وہ دونوں بے ساختہ پلٹی تھیں۔ فروا تو سر کے اشارے سے ریحان کو سلام کرنے کے بعد وہیں سے واپس حویلی کی طرف پلٹ گئی تھی، جبکہ اب ریحان اور رومی آمنے سامنے کھڑے تھے۔ آپ کب آئے؟ رومی نے حیرت بھرے لہجے میں کہتے ہوئے بے ساختہ اس کی طرف ایک قدم بڑھایا، مگر پھر جھجک کر وہیں رک گئی۔ اس کا رکنا وہ محسوس کر چکا تھا، تبھی باقی فاصلہ ریحان نے سمیٹا تھا۔ ابھی آیا ہوں۔ وہ اس کے ارد گرد اپنے بازو باندھتے ہوئے اسے اپنے حصار میں لے گیا اور رومی نے بے اختیار آسودہ سی سانس ہوا کے سپرد کی۔ مجھے مس کیا تھا؟ وہ سر جھکائے اسے دیکھ رہا تھا۔ بالکل بھی نہیں۔ رومی فوراً مکر گئی۔ جیسے میں تو تمہیں جانتا ہی نہیں۔ ریحان نے اپنا حصار مزید مضبوط کیا۔ وہ اپنی آمد پر اس کے چہرے پر ابھرتے خوشی کے تاثرات سے خود ہی اندازہ لگا چکا تھا کہ رومی نے اسے کتنا مس کیا تھا۔ اب اگلی بار آپ کہیں بھی جائیں گے تو میں ساتھ جاؤں گی، اس نے اب پہلے ہی باور کروانا ضروری سمجھا۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر ملکہ۔ اس نے جھک کر دھیرے سے رومی کے سر پر لب رکھے، جبکہ وہ اس کے انداز پر کھلکھلا کر ہنس دے۔ پھر چند لمحے باغ میں ٹہلنے کے بعد وہ دونوں بھی حویلی کی طرف بڑھ گئے تھے۔ رومی انٹر تک تعلیم حاصل کر چکی تھی۔ وہ تو آگے بھی پڑھنا چاہتی تھی، مگر ماں کی وفات پر اور اس حویلی کے آنے کے سبب وہ سلسلہ منقطع ہو گیا تھا۔ لیکن اب ریحان نے خود ہی اس کا داخلہ یونیورسٹی میں کروا دیا تھا، اور اس کے لیے یہ آسانی بھی تھی کہ اس نے صرف ایگزام کے لیے ہی یونی جانا تھا، باقی ساری پڑھائی وہ گھر سے ہی آن لائن کرنے والی تھی۔ ویسے تو وہ خود بھی ذہین تھی، مگر ریحان بھی اس کی مدد کر دیا کرتا تھا۔ کل رات بھی فزکس کے کچھ ٹاپکس اس سے کلیئر نہیں ہو رہے تھے تو ریحان نے ہی اسے وہ آسان لفظوں میں سمجھائے تھے، اور آج اس کا ٹیسٹ تھا جنہیں وہ اکثر فراموش کیے بیٹھی اپنے ناول پڑھنے میں مگن تھی۔ اپنی کتابیں اور نوٹس لے کر اسٹڈی میں آؤ۔ فریش ہونے کے بعد جب ریحان واش روم سے نکلا اور اسے ہنوز ناول میں مگن دیکھا تو اس نے رومی کو اسٹڈی میں آنے کی یاد دہانی کروانا ضروری سمجھا۔ جی آتی ہوں، رومی نے مختصر جواب دیا۔ دھیان اب بھی ناول میں تھا۔ رومی آج ٹیسٹ ہے تمہارا، اس لیے جلدی آؤ۔ ریحان کی بات پر رومی کو اب وہ ٹیسٹ یاد آیا تھا جیسے اس نے تیار ہی نہ کیا تھا۔ وہ تو کہہ کر کمرے سے باہر جا چکا تھا، مگر رومی کو اب جان کے لالے پڑتے محسوس ہو رہے تھے کہ وہ اس کی پڑھائی کے معاملے میں بہت سخت تھا۔ آج تو گئی رومی، وہ سخت روحان سی ہوئی۔ سو جاتی ہوں کہوں گی کہ بیٹھے بیٹھے اچانک نیند آ گئی تھی۔ اس نے فوراً بہانہ تراشا، اور ابھی وہ لیٹنے ہی لگی تھی کہ ریحان خود ہی اسے لینے کے لیے واپس چلا آیا۔ رومی، اس کے لہجے میں تنبیہ تھی اور رومی کو اب اٹھنا ہی پڑا۔ اپنی کتابیں اور نوٹس اٹھا کر وہ مرے مرے قدموں سے ریحان کے پیچھے ہی اسٹڈی میں آئی، پھر میز پر سامان رکھنے کے بعد ایک طرف رکھے صوفے پر بیٹھ گئی۔ ریحان بھی پاس ہی بیٹھا تھا۔ اس نے چند لمحوں بعد رومی کو کچھ سوال نوٹ کروائے، پھر اسے کتاب لے کر ایک طرف رکھ دی، اور وہ سارے سوال تو رومی کے سر پر سے گزر چکے تھے۔ وہ جواب میں لکھتی بھی تو کیا، اسے تو سوال ہی سمجھ نہیں آئے تھے، اور ریحان اس کے تاثرات سے ہی ساری کہانی سمجھ چکا تھا۔ تو تم نے ٹیسٹ تیار نہیں کیا نا؟ رومی کے ہاتھ سے خالی آنسر شیٹ لیتے ہوئے اس نے اسے کڑے تیوروں سے گھورا۔ میں دن میں پڑھنے بیٹھی تھی، لیکن پھر مجھے نیند آ گئی۔ رومی نے صفائی میں بہانہ بنانے کی کوشش کی۔ کورس کی کتابیں پڑھتے ہوئے دن میں بھی نیند آ جاتی ہے، اور اگر ناول پکڑا دیں تو تم راتوں کو بھی جاگ سکتی ہو۔ اس نے خاصا بھگو کر طنز مارا، اور جواباً رومی سے ایسے مسکرائی جیسے اس کی تعریف کی گئی ہو۔ چلو اب یہ سارا پڑھو اور پھر مجھے ایک ایک کر کے لکھ کر چیک کرواؤ۔ وہ مزید اپنی سختی برقرار نہیں رکھ سکتا تھا، تبھی اب کتاب سے پکڑانے کے بعد وہ اپنا کام کرنے لگا۔ رومی کا بالکل بھی دل نہیں تھا، مگر چنگیز خان کے سامنے فی الوقت اس کی دال نہیں گلنے والی تھی، اس لیے اس نے کتاب اپنے سامنے کھول لی تھی، اور پھر ریحان نے اسے وہ سارے ٹاپک یاد کروانے کے بعد ہی چھٹی دی تھی۔ آپ کی تائی آئی ہوئی ہیں۔ رومی باغ میں ٹہل رہی تھی جب ملازمہ نے آ کر اسے اطلاع دی تھی، تبھی وہ بھی اس کے ساتھ ہی حویلی کی طرف بڑھی۔ زنان خانے کی طرف جاتے ہوئے وہ اندر سے آتی باتوں کی آواز بھی سن سکتی تھی۔ کون کون آئے ہوئے ہیں؟ رومی نے ساتھ چلتی ملازمہ سے سوال کیا تھا۔ آپ کی تائی ہیں اور ساتھ کوئی مرد بھی ہیں، اس نے جواباً کہا۔ تایا ابو آئے ہیں ساتھ؟ وہ فوراً ہی خوشی سے چہکی، پھر تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے وہ چند ہی لمحوں میں زنان خانے میں پہنچ چکی تھی۔ السلام علیکم تائی امی۔ سامنے ہی تائی بیٹھی تھی، جنہیں دیکھ کر اس نے آگے بڑھتے ہوئے سلام کیا، اور پھر ان سے پیار لینے کے بعد اس نے جو ہی ان کے دائیں طرف دیکھا، اس کے خوشی بھرے تاثرات یکدم خوف میں بدلے۔ بی جان کے ساتھ بیٹھے ریحان نے بہت شدت سے اس کا چہرہ سفید پڑتا دیکھا تھا، تبھی وہ سرعت کے ساتھ اٹھ کر اس کے قریب آ کھڑا ہوا۔ رومی،
اس کے کندھے کے گرد بازو حمائل کرتے ہوئے اس نے جیسے رومی کو دلاسا دینے کی کوشش کی، اور اس نے بہت دقت سے اپنے خوف پر قابو پاتے ہوئے سر کے اشارے سے شیراز کو سلام کیا تھا۔ وہ اس کا تایازاد کزن تھا۔ تم اسے دیکھ کر ڈر کیوں گئی تھی؟ اسے اپنے ساتھ تخت پر لاتے ہوئے ریحان نے سوال کیا تھا۔ ڈری نہیں تھی، بس انہیں اتنے دن بعد دیکھا تو۔ رومی نے اس کی بات جھٹلانے کی کوشش کی، مگر اس سے کوئی بات ہی نہ بن سکی۔ ریحان نے بھی اس موضوع کو مزید نہیں کریدا تھا، مگر رومی وہاں مزید نہ بیٹھ سکی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ کچن دیکھنے کا بہانہ کرتی وہاں سے اٹھ گئی تھی، جبکہ اب ریحان کی پرسوچ نگاہیں شیراز پر جمی تھیں۔ ہر طرف آگ ہی آگ تھی اور اس کی تپش رومی کو سسکنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اسے اپنا آپ بند جگہ پر محسوس ہو رہا تھا۔ رومی وہاں سب بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کے ہاتھ پاؤں سے ہلنے سے انکاری تھی۔ ہر لمحے اس کے ساتھ آگ اس کے قریب آتی جا رہی تھی۔ رومی نے اب شدت سے چیخنے کی کوشش کی، مگر زبان ہلنے سے قاصر تھی، اور اسی وقت آگ کا شعلہ اس کے بازو کے قریب آیا تھا۔ وہ آگ سا شعلہ بازو سے ہوتا ہوا اس کی کمر پر رینگنے لگا، اور رومی کو اپنی کمر پر شدید جلن محسوس ہونے لگی تھی۔ اس کی پشت پر وہ دو آنکھیں اور چاندی کی چمکتی تلوار والا لاکٹ واضح ہوا تھا۔ وہ آگ اب رومی کو قریب سے اپنی لپیٹ میں لینے لگی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا دوپٹہ آگ پکڑ چکا تھا، اور کسی نے اسے اس کے وجود سے اتار کر دور پھینکا تھا۔ نہیں، پلیز نہیں، وہ زور زور سے روتے ہوئے فریاد کر رہی تھی۔ رومی، آنکھیں کھولو، رومیسا۔ ریحان بیڈ کے قریب کھڑا اسے جگانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ اب بھی نیند میں مسلسل نہیں نہیں کی گردان کر رہی تھی۔ رومیسا، اس نے بلند آواز میں اسے پکارا تھا۔ وہ چونک کر بیدار ہوئی اور اگلے ہی لمحے اٹھ کر اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ وہ وہاں کوئی تھا، وہ اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ ریلیکس، کوئی نہیں ہے یہاں، صرف میں ہوں۔ ریحان نے اس کی کمر سے ہلاتے ہوئے اسے تسلی دینے کی کوشش کی۔ وہ اکثر نیند میں ایسے ہی ڈر جاتی تھی۔ گو کہ شادی کے بعد ان خوفناک خوابوں کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا، مگر آج اتنے دنوں بعد وہ یوں ڈری تھی، اور ابھی تک اس کے حواس بحال نہ ہوئے رہے تھے۔ کیا دیکھا ہے خواب میں؟ اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے ریحان بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ آگ تھی، بہت ساری، میرے بازو اور میری کمر پر بھی لگی تھی۔ اس نے اٹک اٹک کر مختصر لفظ ادا کیے۔ کچھ ایسا ہے جو تم مجھے بتانا چاہتی ہو؟ اس نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیتے ہوئے سوال کیا۔ وہ اسے مان سونپ رہا تھا، مگر رومی نے نم آنکھوں کے ساتھ نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، ابھی پرسکون رہو، ہم اس موضوع پر بعد میں بات کریں گے۔ اس کا کانپنا محسوس کرتے ہوئے ریحان نے فی الوقت اس ٹاپک کو کلوز کرنا ہی بہتر سمجھا۔ چلو اب سو جاؤ، میں تمہارے پاس ہی ہوں۔ اس نے رومی کو تکیے پر سلایا تو وہ اس کی بازو زور سے تھام گئی۔ ڈرو نہیں رومی، میں کہیں نہیں جا رہا۔ وہ خود بھی اس کے ساتھ ہی نیند دراز ہو گیا تھا، اور اب اس کے بالوں میں انگلیاں پھرنے لگا تھا۔ رومی اس کی بازو زور سے تھامے مسلسل اسے دیکھ رہی تھی۔ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ سوال کرنے کے ساتھ ہی اس نے رومی کا ماتھا چوما تھا۔ آپ پہلے ایسے تو نہیں تھے، ہنوز اسے دیکھتے ہوئے رومی نے جواباً کہا تھا۔ ایسے مطلب؟ وہ جان کر بھی انجان بن گیا۔ ایسے نرم اور محبت کرنے والے، اس نے واضح الفاظ کہے۔ پہلے ہم میں کوئی خاص تعلق بھی تو نہیں تھا۔ ریحان نے دھیرے سے اس کی ناک کو چھوا۔ اب تو ہم تاعمر ساتھ رہنے کے لیے ایک رشتے میں بن چکے ہیں، اس لیے اب تمہارے لیے نرم ہونا اور محبت جتانا تو میرا فرض ہے۔ وہ دھیرے دھیرے بول رہا تھا، جبکہ اس کے جواب پر رومی کی لبوں پر ہلکی مسکراہٹ پھیلی تھی۔ مطلب آپ مجھ سے محبت کرتے تھے، لیکن اس کے اظہار کے لیے آپ شادی کے انتظار میں تھے؟ وہ اسے یوں دیکھنے لگی جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو، اور یہ پہلی بار ہی تھا کہ ریحان نے اس کی بات کی تردید نہیں کی تھی، بلکہ اسے مضبوطی سے اپنے حصار میں سمیٹ گیا تھا، اور رات یوں ہی دھیرے دھیرے سرک گئی تھی۔ رومی کچن میں چائے بنانے کے لیے آئی تھی، اور شیراز بھی اس کے پیچھے پیچھے وہیں آ گیا تھا۔ کل ہوتی بارش اور پھر راستے بند ہونے کے سبب وہ ابھی واپس نہیں گئے تھے۔ کیسی ہو مائی ڈیئر کزن؟ اپنے پیچھے ابھرتی خباثت بھری آواز پر اس کے وہ خوف سے کانپی۔ تم تو مجھے پہچاننے سے ہی انکاری ہو گئی ہو۔ دھیمے دھیمے چلتے ہوئے اس کے قریب آ رہا تھا، اور رومی تو اس قدر خوفزدہ ہوئی کہ اس کے ہاتھ سے چینی کا ڈبہ بھی گر چکا تھا۔ ریحان بھی اسی وقت حویلی میں موجود نہ تھا، اور یہ بات مزید اس پر اس کی سانسیں تنگ کر رہی تھی۔ آپ پلیز باہر جائیں یہاں سے۔ رومی نے بہت ہمت جمع کرتے ہوئے اسے باہر جانے کا کہا، مگر اس کی آواز بھی لڑکھڑا گئی تھی۔ تبھی تو شیراز زور سے ہنس دیا تھا۔ بھیگی بلی سے شیرنی بننے کی کوشش اچھی تھی، مگر اس نے طنزی انداز میں کہتے ہوئے اپنی بات ادھوری چھوڑی اور ایک قدم مزید اس کی طرف بڑھایا۔
رومیہ بالکل سلیب سے لگی کھڑی تھی، اپنی بے بسی پر اسے شدت سے رونا آ رہا تھا، مگر یہ وقت رونے کا نہیں تھا۔ میں بھی چیخ مار کر سب کو یہاں بلا لوں گی، اگر اپنا تماشا نہیں چاہتے تو یہاں سے چلے جائیں۔ اس نے انگلی اٹھا کر شیراز کو ڈرانے کی کوشش کی۔ یہ اور بات تھی کہ اس کا پورا وجود ہی کانپ رہا تھا۔ بچاؤ شور، میں کہہ دوں گا کہ تم نے مجھے یہاں خود بلایا تھا۔ وہ ڈرنے کی بجائے مزید شیر ہوا۔ اب ان دونوں میں صرف ایک قدم کا فاصلہ تھا، اور اس سے قبل وہ یہ فاصلہ بھی ختم کرتا کسی نے پیچھے اس کی گردن اپنی گرفت میں لی تھی۔ وہ پکڑ اس قدر مضبوط تھی کہ شیراز کو اپنی سانس رکتی میں ہوئی محسوس ہوئی، جبکہ ریحان کو وہاں دیکھ کر رومی کی رہی سہی جان بھی نکلنے کے در پر تھی۔ جس بات کا اسے ڈر تھا وہی ہو چکی تھی۔ بدبخت، میری بیوی کو ہراس کرنے کی تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ ریحان اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لایا اور اب اس کے منہ پر پے در پے مکے برسا رہا تھا۔ وہ اس سے طاقت میں کئی گنا زیادہ تھا، اور شیراز تو اس سے اپنا بچاؤ بھی نہ کر پا رہا تھا۔ غلیظ انسان، میں آج تمہاری بوٹی بوٹی کر دوں گا۔ ریحان جس قدر طیش میں تھا وہ واقعی آج اس کی بوٹی بوٹی کر دیتا۔ شور کی آواز سن کر سب وہاں جمع ہو چکے تھے، جبکہ اپنے بیٹے کو پٹتا دیکھ کر تائی جان فوراً آگے بڑھی تھیں۔ میرے بیٹے کو چھوڑو ریحان۔ انہوں نے درمیان میں آنے کی کوشش کی، مگر ریحان نے انہیں ایسی سرخ نگاہوں سے گھورا کہ ان کے قدم خود ہی رک گئے۔ وہ اب دوبارہ شیراز کو پیٹنے لگا تھا۔ تائی جان اسے روکنے کی مسلسل گڑگڑا رہی تھی، مگر جبکہ رومی ایک طرف کھڑی تھر تھر کانپ رہی تھی، ریحان تو شیراز کو جان سے مارنے کے در پہ ہی تھا۔ پلیز رک جائیں ریحان، پلیز۔ رومی کی روتی آواز پر اس کے ہاتھ یک دم رکے۔ اب اس نے شیراز کی گردن چھوڑتے رومی کو ایک نظر دیکھا تھا۔ وہ آنکھوں میں التجا لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ اپنے بیٹے کو لیں اور یہاں سے چلی جائیں، اس نے تائی امی کو مخاطب کیا اور پھر رومی کی طرف بڑھا۔ اسے طیش سے اپنی جانی باتا دیکھ کر وہ ڈر کر 2 قدم پیچھے ہی ہٹی تھی۔ ریحان نے اس کی کلائی اپنی گرفت میں لی تھی اور اسے لیے تیز تیز قدم اٹھاتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ کمرے میں لا کر ریحان نے اس کی کلائی آزاد کی۔ اب وہ اس سے رخ موڑے گہرے گہرے سانس لے رہا تھا، جیسے اپنا غصہ ضبط کرنے کی کوشش میں ہو۔ آپ مجھے بھی ماریں گے؟ رومی اس کی سرخ آنکھوں سے خوفزدہ ہوتی سوال کر گئی، اور اس کے سوال پر ریحان نے اپنا رخ اس کی طرف کرتے ہوئے اسے حیرت سے دیکھا تھا۔ میں کیوں تمہیں ماروں گا؟ چہرے کے برعکس اس کے لہجے میں نرمی ہی نرمی تھی۔ میں نے آپ سے، وہ بول بھی نہ پا رہی تھی۔ ریحان جانتا تھا کہ وہ اس سے ڈر رہی تھی، تبھی اس نے آگے بڑھ کر اس کے گرد اپنے دونوں بازو باندھے اور اس سے مضبوطی سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ رومی اس کے سینے پر سر رکھے اب سسک سسک کر رونے لگی تھی۔ رو مت رومی، مجھے تمہارے آنسو اچھے نہیں لگ رہے۔ وہ اس کا رونا صرف چند لمحے ہی برداشت کر سکا تھا۔ آپ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں نا؟ ہچکیوں کے دوران اٹکتے ہوئے اس نے ایک جملہ کہا تھا، مگر ریحان خاموش رہا۔ تبھی رومی کے رونے میں مزید شدت آئی۔ میں جب چھوٹی تھی تب شیراز مجھے ہراس کرتا تھا، اس نے بہت مدھم لہجے میں بتانا شروع کیا۔ وہ مجھے اسٹور روم میں بند کر دیتا، اور پھر رومی نے اٹک اٹک کر کہتے ہوئے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی، جبکہ اس ادھوری بات کا مکمل مطلب وہ سمجھ چکا تھا۔ میں نے پھر امی کو بتایا تھا تو وہ مجھے اکیلا نہیں چھوڑتی تھیں، وہ دھیرے دھیرے سب بتاتی جا رہی تھی، لیکن پھر بھی جب وہ کاموں میں مصروف ہوتی تو شیراز مجھے تنگ کرنے کا موقع ڈھونڈ ہی لیتا تھا۔ میں اس کے ڈر سے اپنے کمرے میں سے بھی نہیں نکلتی تھی۔ جیسے جیسے وہ بول رہی تھی ویسے ہی ریحان کے غصے میں مزید اضافہ ہو رہا تھا۔ اس کا بس چلتا تو وہ آج شیراز کو جان سے ہی مار دیتا، مگر تائی امی کی وجہ سے وہ اسے کچھ دنوں کے لیے ہی بخش چکا تھا۔ پھر امی کی وفات کے بعد نانو مجھے یہاں لے آئی تھی، لیکن وہ یہاں بھی آ گیا۔ بات کے آخر تک وہ شدت سے رو دی۔ رو نہیں، ریحان نے دھیرے سے اس کی پوچھ سے ہلائی۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا رومی؟ ریحان نے اسے خود سے علیحدہ کرتے ہوئے اس کی نم آنکھوں میں دیکھا۔ میں ڈر گئی تھی۔ کس سے؟ اس کی سوالیہ نظریں رومی پر جمی ہوئی تھیں۔ آپ کو کھونے سے۔ یہ چال ریحان کے لیے بالکل غیر متوقع تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ میرا ماضی جاننے کے بعد آپ مجھے چھوڑ دیں گے، اس لیے کل آپ کے پوچھنے پر بھی میں نے آپ کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ اسے نظریں بھی نہ ملا رہی تھی۔ بہت بے وقوف ہو تم رومی۔ اس نے افسوس سے رومی کو دیکھا، پھر اسے لیے صوفے کے قریب آیا اور اسے وہاں بیٹھانے کے بعد خود بھی ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ میں بھلا ایسی چیز کے لیے تمہیں ذمہ دار کیوں ٹھہراؤں جس میں تمہارا کوئی قصور ہی نہیں ہے؟ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے ریحان نے اس کا ڈر ختم کرنا چاہا تھا۔ میرے لیے تم اہم ہو، اور کیا میں جانتا نہیں کہ میری رومی کتنی معصوم اور پاکیزہ ہے؟ الفاظ مرہم ہوتے ہیں، یہ بات رومی نے آج محسوس کی تھی۔ مجھے خود سے بڑھ کر تم پر بھروسہ ہے، اس لیے کوئی بھی بات ہو تم بلا جھجک مجھ سے کہہ سکتی ہو۔ ریحان نے اب براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تاکید کی تھی۔ وہ نم اور ہلکی سرخ ہوتی آنکھیں اس کا قرار لوٹ رہی تھیں۔ اور وعدہ کرو کہ آئندہ تم مجھ سے کچھ نہیں چھپاؤ گی۔
اس نے لگے ہاتھوں وعدہ بھی مانگا۔ وعدہ؟ رومی نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا تھا اور ریحان ہمیشہ کی طرح اسے اپنے تحفظ بھرے حصار میں سمیٹ چکا تھا۔ یہ کہانی صرف ایک شرارتی اور معصوم لڑکی اور بظاہر سخت مزاج ریحان کی محبت نہیں دکھاتی، بلکہ اعتماد، تحفظ اور ماضی کے زخموں کو سمجھنے کا خوبصورت پیغام بھی دیتی ہے۔ رومیسا کا کردار اپنی معصومیت، بے ساختہ انداز اور بچپنے کے باوجود بہت مضبوط محسوس ہوتا ہے، خاص طور پر اس وقت جب وہ اپنے خوف کے باوجود شیراز کے سامنے آواز اٹھانے کی کوشش کرتی ہے۔ البتہ اس کی ہر بات دل میں رکھنا اور اپنے ماضی کی وجہ سے خود کو قصوروار سمجھنا ایک ایسی کمزوری ہے جس پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ ریحان ابتدا میں سخت اور طنزیہ ضرور ہے، مگر اس کے کردار کی اصل خوبصورتی اس وقت سامنے آتی ہے جب وہ رومیسا کے خوف کو سمجھتا ہے، اسے الزام دینے کے بجائے یقین دلاتا ہے اور اسے تحفظ کا احساس دیتا ہے۔ تاہم غصے میں تشدد کا راستہ اختیار کرنا قابل تعریف نہیں، کیونکہ انصاف اور حفاظت کا مطلب کسی کو جان سے مارنے کی کوشش کرنا نہیں ہوتا۔ اس کہانی کا سب سے خوبصورت سبق یہی ہے کہ کسی انسان کے ماضی کا کوئی ایسا زخم جس میں اس کا اپنا کوئی قصور نہ ہو، اسے محبت، عزت یا اعتماد سے محروم کرنے کی وجہ نہیں بننا چاہیے۔ بعض اوقات ایک نرم جملہ، ایک یقین دلانے والا ہاتھ اور یہ احساس کہ تمہاری بات سنی جائے گی، برسوں کے خوف کو توڑ سکتا ہے۔ رشتوں میں محبت کے ساتھ اعتماد، احترام، حدود اور کھل کر بات کرنے کی آزادی بھی ضروری ہے، کیونکہ سچی محبت صرف ساتھ رہنے کا نام نہیں، بلکہ ایک دوسرے کے خوف کو سمجھنے، کمزوریوں کو سہارا دینے اور مشکل وقت میں بغیر الزام لگائے ساتھ کھڑے رہنے کا نام ہے۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔